کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے، اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ بھی روایت ہے جی کہ جس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو پھونک ماری تو ایک ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں آ گئے اور اگلی ساتھ ہی ان کی پیدائش ہو گئی۔ یہ بھی ایک روایت ہے، اور اس بارے میں جو وہ دلیل یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم کا مسئلہ آدم، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو جس وقت پھونک ماری گئی تھی تو وہ اسی وقت ان کی تخلیق مکمل ہو گئی تھی، تو رب تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے، تو اس میں آپ بھی انہی کی طرح ہیں۔ ایک تو یہ روایت ہے، اور ایک یہ روایت ہے جی کہ آپ 8 مہینے اپنی والدہ کے پیٹ میں رہے، 8ویں مہینے میں آپ پیدا ہو گئے ہیں، اور ایک روایت ہے 9 مہینے مکمل رہے۔ اگر 8 مہینوں والی روایت مستند مان لیں، اس پر قابل اعتماد ہو، تو یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں جی کہ 8 مہینے کا جو بچہ ہے یہ زندہ نہیں رہ سکتا، 7 مہینے 6 مہینے کا زندہ رہ سکتا ہے، 8 مہینے کا زندہ نہیں رہ سکتا، کہ وہ جو ہے نا 7ویں مہینے 5ویں مہینے میں بھی بچے کو ماں کے پیٹ میں باہر نکلنے کے لیے کچھ جھٹکے طاقت لگتی ہے، لیکن جو 5ویں میں ہوتی ہے وہ نارمل سی ہوتی ہے، اور 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ تندرست ہوتا ہے، اس کو اتنے ان پچھلے 5ویں مہینے والے جو طاقت تھی اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، زور لگانا جو۔ لیکن جو 7ویں مہینے میں جھٹکے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں، وہ بچے کو بہت ہی کمزور کر دیتے ہیں۔ اگر اس وقت 7ویں میں یا 8ویں میں پیدا ہو جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اتنا زیادہ وہ کمزور ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی زندہ رہ بھی گیا نا تو وہ تندرست نہیں رہ سکتا، پوری زندگی وہ اپاہج بیمار معذور ہی ہوگا، وہ نہیں تندرست رہ سکتا۔ تو 9ویں مہینے تک جو ہے نا پھر اس میں وہ جو ہے نا ریکوری وغیرہ ہو کر صحیح تیار تندرست ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ 6 مہینے والا بچہ تندرست رہ کر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن 8ویں مہینے 7ویں مہینے والا نہیں رہ سکتا۔ تو اگر 8ویں مہینے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ بھی آپ کی ایک معجزہ ہے۔ ہاں، تو باہر کا ایک یہ ہے جی کہ آپ 9ویں مہینے میں، یہ اس لحاظ سے 3-4 جو ہے نا روایتیں ہیں۔ تو جس وقت ان لوگوں نے، آپ کی قوم نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو تہمتیں لگائیں، طرح طرح کی باتیں کیں، پھر انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے آج کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، اور اپنی پاک دامنی کے لیے اشارہ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت بول پڑے، جس وقت وہ کہہ رہے تھے ہم اس سے کیسے بات کریں، یہ تو بالکل نیا بچہ ہے، گود میں اٹھایا ہوا، یہ کوئی بات کرنے کا ہے۔ لیکن اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں قال انی عبد اللہ، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کر جو پہلی بات کی نا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ جس طرح موجودہ یہ عیسائی جو ہے نا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹے ہیں تو کوئی کہتا ہے اللہ ہیں، یہ 3 عقیدے آج بھی عیسائیوں میں موجود ہیں۔ ایک کہتا ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ایک تو یہ جو سچا عقیدہ بنتا ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے جی کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، استغفر اللہ، اور ایک عقیدہ ہے کہ نہیں وہ خود ہی اللہ ہے۔ یہ 3 عقیدے
عیسائیوں میں آج بھی موجود ہے، اور اس وقت بھی موجود تھے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں بھی۔ تو آپ نے ان جتنے وہ غلط عقیدے تھے نا کہ اللہ کا بیٹا ماننا یا آپ کو اللہ ماننا، ان کی نفی کی، اور پہلی بات جو آپ نے کی، آپ نے بولا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ان غلط عقیدوں کی اس سے پہلی بات آپ نے جو کی وہ ان غلط عقیدوں کی تردید کی، رد کیا ان کا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے، انجیل اس سے مراد ہے۔ وجعلنی نبیا، اور مجھ کو نبی بنایا ہے، مجھ کو نبی بنایا ہے۔ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ 40 سال تک آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں بھی یا نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے دن ہی کہہ رہے ہیں مجھے رب نے نبی بنایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو 40 سال تک پتہ ہی نہ ہو کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں، میں کیا میرا مقام ہے، تو پھر تو مقام اور مرتبہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہونا چاہیے نا۔ تو یہ رب تعالیٰ کے دین ہے بتانے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جس وقت ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر ہی تیار نہیں ہوا۔ ایک چیز ہے جی کہ آپ کو کتاب کس وقت دی، کس وقت نبی بنایا؟ تو ایک تو کتاب کہتے ہیں، بعض تو یہ کہتے ہیں جی کہ ماں کے پیٹ میں ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری کتاب کی تعلیم دے دی تھی، یہ بھی ایک قول ہے۔ باہر کا دوسرا یہ ہے جی کہ رب تعالیٰ مجھے آئندہ کتاب دے گا، یہ بھی ایک قول۔ حالانکہ ویسے تو یہ فعل ماضی کے سیغے، آتانی، جعلانی، فعل ماضی کے، یعنی کہ اس نے مجھے بنا چکا ہے، وہ کتاب اس نے مجھے دے دی ہے، معنی یہی بنتے ہیں۔ تو لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بالکل بات متحقق ہو نا، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، یقینی بات ہو، تو اس کو ماضی سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ بھی اس کا ایک توجیہ ہے جی کہ مجھے آئندہ وہ کتاب دے گا، مجھے آئندہ نبی بنائے گا، یہ بھی کیا کہا گیا۔ باہر کا معنی اس کا یہی ہے کہ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اچھا، ایک جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ سارے نبیوں کو 40 سال میں نبوت ملی ہے، اور 40 سال کے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے ہی نہیں تھے۔ وہ پہلی روایت ہے نا کہ شروع سے ہی آپ کو نبوت عطا کر دی گئی، یا بعد میں بھی ملی تو وہ 30 سال کی عمر میں آپ کو ملی ہے۔ 33 سال کی عمر میں آپ کو رب تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، 3 سال ہی رہے۔ تو وجعلنی مبارکن، اس نے مجھے مبارک بنایا، برکت والا بنایا۔ اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں جہاں بھی ہوں، جس وقت ہوں، جس جگہ ہوں، اس نے مجھ کو برکتوں والا بنایا ہے، وہاں میری برکتیں ظاہر ہوں گی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اس نے مجھے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، پوری زندگی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنا روپیہ پیسہ تو جمع ہی نہیں کرتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہو، اور خاص کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہتے ہیں پوری زندگی آپ نے مکان بھی نہیں بنایا رہنے کے لیے، پوری زندگی آپ نے مکان نہیں تعمیر کیا، کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اگلے لوگوں کے چلو بہت ہیں بنے ہوئے، میں نے کیا بنا کر کرنا ہے۔ تو اندازہ لگائیں، تو ایسا آدمی وہ روپیہ پیسہ کہاں جمع کرے گا کہ سال اس پر گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یعنی کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو انبیاء کرام کو کسی نبی کو حکم دیتے ہیں نا، تو وہ اصل میں امت کے لیے حکم ہوتا ہے۔ جس طرح عام ہوتا ہے کہ بادشاہ، جس وقت بادشاہ کو حکم دیا جائے تو وہ رعایا کے لیے ہوتا ہے، بڑا آدمی کوئی۔ تو اس لحاظ سے
اوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کا حکم دیا گیا، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا۔ یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے جی کہ اگر اتنا مال ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، نہیں تو پھر اس کا یہی معنی ہوگا کہ نماز بھی جو ہے نا وہ بھی امتی کے لیے کہا گیا ہے، تو نماز تو سب کے لیے ہے۔ تو اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اوصانی وصیت سے ہی ہے کہ یعنی وصیت کی گئی، یعنی تاکیدی حکم، ضروری۔ ما دمت حیا، جس وقت تک میں زندہ رہوں، جس وقت تک میری زندگی ہے، مجھے نماز روزے کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے ذرا دیکھیں نا، یہ جو موجودہ دور میں بعض جاہل لوگوں نے یہ ایک عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ہم تو اس مرتبے پر پہنچ گئے، اب ہمیں نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں، ہم سے نماز روزہ معاف ہو گیا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہی ہے، ہم اس مقام پر پہنچ گئے۔ اور رب تعالیٰ تو عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز روزے کا حکم دیا گیا ہے، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا اس کا مجھے حکم ملا ہے پوری زندگی آخری دم تک۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں، وہ جس قرآن مجید ہے نا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اس کا یہی معنی ہے کہ مرنے دم تک، آخری دم تک اللہ کی عبادت کیے جاؤ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر آپ سے کون بڑا ہو سکتا ہے جی کہ جس کو رب تعالیٰ چھوٹ دے دے کہ بھئی تو نے اتنا مقام حاصل کر لیا ہے کہ اب تجھے نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ پتہ چلتا ہے یہ گمراہوں کا عقیدہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو معافی ہوتی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کرام کو معافیاں ہوتی، ان کو معافی نہیں ملی تو پھر باقی کس کو معافی ہو سکتی ہے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ سے نیکی کا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، نیکی کرنے کا حکم دیا گیا۔ والداتی، اپنی والدہ سے، چونکہ آپ کے والد تو نہیں ہے نا، تو صرف والدہ، اس لیے والدہ ہی کا علیحدہ جو ہے نا حکم ہوا، وگرنہ وہ پیچھے جو گزرا ہے تو وہ والدین کے ساتھ مجھے نیکی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے جبار اور شقی بدبخت قسم کا نہیں بنایا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ہے۔ آگے بھی جو ہے نا وہ چلے آگے والی بھی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، یہ والسلام علیہ، اور مجھ پر سلامتی ہو، مجھ پر سلام ہو، یوم ولدت، جس دن میری میلاد ہوئی، جس دن میری پیدائش ہے اس پر دن مجھ پر سلامتی ہو، ویوم اموت، اور جس دن میری وفات ہوگی اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہو، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہو۔ یہی تینوں جو ہے نا، آپ نے یاد ہے کہ پیچھے ابھی گزرا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہی تینوں جگہوں پر ان پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی ہے۔ اور آپ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں مجھ پر سلامتی ہوگا، گویا کہ دعا ہے۔ باقی تقریباً وہی چیزیں، الفاظ ہیں، وہی اوقات ہیں۔ اس پر بات ہوئی ہے کہ قبر میں پہلا جو ہے نا پیدائش تو شروع میں میلاد ہے، اور آگے وفات قبر ہے، اور دوبارہ اٹھنا یہ حشر ہے۔ تو یہ چونکہ تینوں موقع اجنبی ہوتے ہیں، دہشت والے ہوتے ہیں، خوفناک ہوتے ہیں، تو ان جگہوں پر جو ہے نا آدمی کو رب تعالیٰ کی خاص کر مدد کی ضرورت ہے، سلامتی کی ضرورت ہے۔ وہ جس طرح پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ اے صورت شالہ پیش نظر، رہے وقت نزاعت روز حشر،
وچ قبر تے پل تھیں جد ہوسی گزر اے کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں کہ اے صورت شالا پیش نظر کہ دعا کرتے ہیں الہ العالمین یہ صورت جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کی بات پیچھے پوری ہو رہی ہے. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، یہ پوری ابھی میں اس بات کو نہیں چھیڑتا ہوں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو پھر آپ یہی فرماتے ہیں اے صورت شالا پیش نظر الہ العالمین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک اگر میرے سامنے رہے، کس وقت؟ پیش نظر رہے وقت نزا، ایک تو نزا کے وقت، پھر رہے وقت نزا تے روز حشر اور حشر کے دن وچ قبر تے قبر دے وچ بھی تے وچ قبر تے پل تھی جدو سی جدو پل صراط تو گزرنا ہوئے. انہاں موقعوں پر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت مبارک آسان سامنے ہو جائے نا، آپ نہ چہرہ آپ نہ دیدار ہو جائے، قبر اچ بھی حشر اچ بھی پل صراط نے وقت بھی موت نے وقت بھی، تو پھر کیا ہوئے ایک کھوٹیاں تھی سن تد کر اساں جیسے کھوٹے آدمی بھی کھڑے بن جانا ہیں اگر یہ چیزاں ہو جائیں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی چیز ہے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس دن میں مروں، جس دن میں پیدا ہوں، جس دن مجھ سے جو ہے نا اٹھوں تو اس دن مجھ پر سلامتی ہو. یہی بات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی فرمائی، یہی میلاد ہے، جس دن پیدا ہوں اس دن مجھ پر سلامتی ہو. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. صاحب جس طرح ابھی وہ کرسچن کا وہ آ رہا ہے نا کرسمس بھی، تو یہ حوالے سے تھوڑا سا دیکھیں کون سا طبقہ ہے جو یہ اور کس نظریے سے یہ لوگ عید مناتے ہیں؟ یہ نظریہ تو ان کا یہی ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی کی بات ہے. یہ 25 دسمبر ہی آپ کی پیدائش بنتی ہے نا. ویسے اس پر تھوڑی سی بات کر ہی لینی چاہیے تھی، اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، تو وہ کہنا 1-2 دن ہی باقی ہیں. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی جو ہے نا کرسمس کہلاتی ہے نا. کرس کا مطلب ہی کرسچین، مسیح. تو مس کا معنی وہ جو ہے نا وہ پیدائش کہتے ہیں کہ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. تو وہی ہے کرسمس مبارک، جس طرح یہ آپس میں مبارکبادیں دیتے ہیں تو وہی ہے نا یوم ولد، تو جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن سلامتی ہو، برکت ہو. تو وہی ہے مبارک کا معنی ہی برکتوں والا ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ جس طرح بات ہوئی ہے نا کہ یہ 3 نظریے کے بندے ہیں، ایک خدا مانتا ہے، ایک خدا کا بیٹا مانتا ہے، اور ایک اللہ کا رسول اور بندہ مانتا ہے. تو جو صحیح سچے عقیدے والے ہیں نا، جو رسول اور بندہ مانتے ہیں، ان کو میرے نزدیک اگر مبارکباد دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن مجید تو فرما رہا ہے ان کے لیے برکت ہے اس دن جس دن پیدا ہوئے ہیں. تو یہی سالگرہ مبارک ہے، کرسمس مبارک ہے، یہی معنی ہے نا جو قرآن مجید کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی معنی نہیں بنتا ہے. چونکہ عیسوی کیلنڈر کے